کہانی کا آغاز ایک انڈر ورلڈ کی ایک طاقتور اور بے رحم مافیا کوئین سے ہوتا ہے جس کا اکثر کہانیوں میں نام شین یا لنجی ہوتا ہے۔ اس کا اپنا ہی قریبی ساتھی یا شوہر اقتدار جائیداد کے لالچ میں اسے دھوکہ دے دیتا ہے۔ ایک گینگ وار بم دھماکے میں اسے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے جہاں وہ شدید زخمی ہو جاتی ہے اور سمندر میں گر جاتی ہے۔ انڈر ورلڈ مافیا کوئین کا خاتمہ ہو جاتا ہے لیکن وہ نئی زندگی مافیا کوئین کی جان تو بچ جاتی ہے لیکن وہ ایک ایسے ہسپتال یا دور دراز علاقے میں جاتی ہے جہاں اس کی ملاقات ایک لاچار معصوم اور اندھی لڑکی سے ہوتی ہے اور مافیا کوئین کی روح اس اندھی لڑکی کے جسم میں چلی جاتی ہے اور وہ اندھی لڑکی بھی اپنے لالچی رشتہ داروں اور چچا کے ظلم کا شکار ہوتی ہے اور وہ ان کے ظلم سے تنگ آ چکی ہوتی ہے۔ مافیا کوئین اپنی پرانی پہچان چھپانے اور اپنے دشمنوں کو دھوکہ دینے کے لیے جان بوجھ کر اندھے ہونے کا ناٹک کرتی ہے اور اپنا یہ ناٹک جاری رکھتی ہے تاکہ کوئی اس پر شک نہ کرے کہ وہ اپنی خاموشی سے اپنا بدلہ لے سکے۔ مافیا باس کی انٹری اپنے مشن کے دوران اس کا سامنا شہر کے ایک اور بے رحم اور امیر ترین مافیا کنگ یا بزنس ٹائکون سے ہوتا ہے اور دشمن سے بچنے اور ایک مضبوط پناہ حاصل کرنے کے لیے وہ حالات کو اس طرح موڑتی ہے کہ مافیا باس اس لاچار اندھی لڑکی سے شادی کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ڈرامے میں سسپینس مافیا باس اور کمزور سے آتا ہے جہاں وہ اسے کمزور لڑکی سمجھتا ہے لیکن مافیا کوئین اندھی ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے اس کے گھر میں رہ کر اپنے پرانے دشمنوں کے خلاف معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 4 کی طرح یہ اس ڈرامے کا سب سے سنسنی خیز حصہ ہوتا ہے جب مافیا باس گھر پر نہیں ہوتا اور جب دشمن اس اندھی لڑکی کو اکیلا سمجھ کر اس پر حملہ کرتے ہیں تو وہ سیکنڈوں میں اپنے مافیا کوئین والے خطرناک فائٹنگ اسکل کا استعمال کرتے ہوئے گنڈوں کو عبرتناک سزا دیتی ہے اور مافیا باس کا شک جیسے ہی مافیا باس کے آنے کی آہٹ ہوتی ہے وہ فوراً دوبارہ ایک معصوم اور ڈری ہوئی اندھی لڑکی بن جاتی ہے۔ وہاں پہنچ کر گنڈوں کی حالت دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، اسے شک ہونے لگتا ہے اس کی بیوی کوئی عام چیز نہیں ہے۔ ہیروئن جان بوجھ کر اپنے آپ کو بے سہارا اندھی لڑکی بنا کر پیش کر رہی ہے اور وہ خفیہ کارروائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دن کے وقت ہیروئن مافیا کنگ کے گھروں کی دیواروں کو ٹٹولتی ہے اور نوکروں سے ڈرتی ہے اور معصومیت کا ناٹک کرتی ہے لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے مافیا کنگ باہر جاتا ہے وہ اپنی کالی پٹی ہٹا کر تیز رفتار کمپیوٹر ہیکنگ کرتی ہے اور اپنے پرانے گینگ کے وفادار ساتھیوں کا فون احکامات جاری کر دیتی ہے اور ایک خاص سین میں کچھ گنڈے اور مافیا کنگ کے دشمن اس اندھی لڑکی کو اکیلا پا کر گھر پر حملہ کر دیتے ہیں اور پرانے مافیا کوئین والے مارشل آرٹس کا اسکل استعمال کرتے ہوئے تمام گنڈوں کی ہڈیاں توڑ دیتی ہے۔ مافیا آہستہ آہستہ شک کرنے لگتا ہے کہ ان گنڈوں کی اتنی بری حالت کس نے کی ہے اور اسے اپنی بیوی پر شک ہونے لگ جاتا ہے۔ جب بھی اس کی اندھی بیوی کے پاس کوئی چیز گرنے والی تو وہ بڑی مہارت سے اپنا رخ بدل لیتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے ہاتھوں پر بندوق چلانے والے نشان ہوتے ہیں۔ ہیرو اس کا امتحان لینے کے لیے اس کی طرف ایک تیز دھاری چھری پھینکتا ہے یا اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتا ہے لیکن مافیا کوئین اس پکی اداکار ہوتی ہے وہ پلک بھی نہیں جھپکاتی اور ہیرو کا شک دوبارہ دور ہو جاتا ہے۔ ڈرامے کے آخری حصے میں ہیروئن کے پرانے دشمن اور اس کے دھوکے باز بھائی اور منگیتر ہیرو کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے ہیروئن کو اغوا کر لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اندھی لڑکی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جب وہ ہیروئن کو مارنے لگتے ہیں تو ہیروئن اچانک ایک خوفناک ہستی اپنی آنکھوں سے پٹی اتار پھینکتی ہے۔ وہ اپنے دشمنوں کو بتاتی ہے میں وہی مافیا کوئین ہے جسے تم نے مرا ہوا سمجھا تھا، میں نے یہ اندھے پن کا کھیل صرف تم سب کو ایک جال میں پھنسانے کے لیے کھیلا تھا۔ ہیروئن اکیلے ہی اپنے پرانے دشمنوں کے پورے گینگ کا خاتمہ کر دیتی ہے اور اسی دوران ہیرو بھی اپنے فورس کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اور اپنی معصوم بیوی کو بندوق میں ہاتھ میں لیے انڈر ورلڈ ملکہ کے روپ میں دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ وہ اس خطرناک بدلے اور ذہانت کا دل سے احترام کرنے لگتا ہے اور دونوں مل کر پورے شہر پر انڈر ورلڈ راج کرتے ہیں۔ اصل کی حقیقت یہی ہوتی ہے کہ اس کا سوتیلا بھائی اور اس کا منگیتر مل کر اس کی جائیداد ہڑپنا چاہتے تھے اور اس پر قاتلانہ حملہ کرتے تھے لیکن وہ بار بار بچتی رہتی ہے اور آخر کار اس کی جائیداد اس کو مل جاتی ہے اور اس کے بھائی اور منگیتر وہ مافیا کوئین ان دونوں کو مار دیتی ہے اور اپنا بدلہ پورا لے لیتی ہے۔ بدلہ لینے کے بعد ساتھ ساتھ وہ اس لڑکی کا بھی بدلہ لیتی ہے جس کے جسم میں اس کی روح موجود تھی اور آخر میں وہ اس کی جسم کو چھوڑ دیتی ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور وہاں پہ وہ لڑکی جس کے جسم میں موجود تھی اس کی اور مافیا ہیرو کی آپس میں شادی ہو جاتی ہے اور وہ دونوں انڈر ورلڈ راج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی تو
چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اس طرح کی اور مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔